السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں یشمین جمال. آج کے دن بہت ساری چیزیں، لیکن جو مین ہم نے دیکھا کہ زیادہ بات ہوئی پورا دن، حکومت کو بھی جو مسلسل آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، جو تنقید کی جا رہی ہے، وہ جو بجٹ ہے اور بڑا ہی جان لیوا قسم کا بجٹ ہے، عوام کے لیے بڑا تباہ کن قسم کا بجٹ ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ جو سیلری کلاس ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے حکومت کا یہ جو بجٹ ہے. ٹیکنیکل ٹرمز اگر ہم بات کریں، اور میں بالکل 100% ان کے اس موقف سے جو ہے وہ اتفاق کرتی ہوں کہ سیلری کلاس جو ہے وہ ٹیکس دیتی ہے، اس ٹیکس دینے کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا. منطق کچھ چیزوں کی جو ہے وہ ہم ڈھونڈ بھی رہے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی ہے. تھوڑا سا اس پر بات کریں گے. حکومت کے لیے اپوزیشن کی طرف سے کیا کوئی ٹف ٹائم تیار ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مسلسل اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خالی باتیں کر رہی ہے، لیکن باتوں سے زیادہ کوئی ٹف ٹائم دینے کی یا تو اہلیت نہیں ہے مزید اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر، یا اس وقت جو لیڈرشپ باہر ایگزسٹ کرتی ہے اس کے اندر ول نہیں ہے. دھڑے بندیاں ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہ نہیں ہے، ظاہر ہے ان کو ڈینائی کرتے ہیں پبلکلی آ کے، لیکن بڑی اپیرنٹ بڑی ایویڈنٹ ہے. وہ کیا بنے گا پی ٹی آئی اور مولانا کے آپس کے اتحاد کا جو ہے وہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ بھی ایک سوال ہے جس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ڈبیٹ اور ڈسکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور جو حکومت کی شروع میں کم سے کم کچھ امیدیں تھیں کہ شاید مولانا کو کسی طریقے سے ساتھ ملا لیا جائے گا، بیکاز مولانا ہمیشہ موسٹلی اس کیمپ کا حصہ اور ان کے ساتھ رہے ہیں، تو اس پر بھی بات کرتے ہیں. باقی میرا خیال ہے کہ آغاز میں تھوڑا سا یہ ضرور کہہ دوں کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ اب سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز کو ایکسٹینڈ کر کے واٹ آر وی گیننگ آؤٹ آف اٹ. ہمیں وہی آرگیومنٹس اب ریپیٹیشن پہ سننے کو مل رہے ہیں، وہی ریمارکس اب ریپیٹیشن پہ سننے کو مل رہے ہیں. فیصلہ کیا تھا، اس کو انٹرپریٹ ٹھیک کیا گیا نہیں کیا گیا، یہی ڈبیٹ اور آرگیومنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اب ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی ابھر کر سامنے آتی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے ساتھ یا تو کورٹ سٹینڈ کرے، یا پھر یہ کہہ کر کے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے مس انٹرپریٹ کیا ہے ڈیسیجن کو، تشریح غلط کی ہے. تو اس بات کی کوئی لاجک ہے، اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ایک سیاسی جماعت سے اس کا نشان چھین لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، اس کی وہ تنظیم ہی نہیں ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی کہ وہ الیکشن میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی حصہ لے سکے، تو پھر الیکشن کمیشن نے اگر اراکین کو آزاد حیثیت میں لڑنے کے لیے آزاد حیثیت سے جو نشانات ملتے ہیں وہ دے دیے، تو اس میں تشریح کا ایشو کہاں ہے اور کیا ہے؟ یا تو پھر اس کی فائنلی اب وضاحت کر دی جائے. وہ روز ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آج ڈیسیجن آئے گا، پھر ڈیسیجن بھی نہیں آتا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ایک اگلی پیشی جو ہے وہ ڈل جاتی ہے. تو اگلی پیشی ہم نے دیکھا ہے کہ پھر ڈل گئی ہے. پھر ساتھ ساتھ عدالت بار بار یہ بھی کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سبھی سیاسی جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، اور سب کو جو جس جماعت کا حق ہے وہ ملے. تو کیا ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا پہلے ان دا فرسٹ پلیس حق نہیں چھین کے اس کو محروم کیا گیا، جب اس کو الیکشن میں لڑنے کے لیے جن قدغنوں کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر تو وہ جو حق ہے اس کی پامالی کا آغاز جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ہوا. تو پھر الیکشن جو ہے وہ کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں ہے. فیصل واڈا صاحب فرماتے ہیں جی کہ یہ نشستیں جو ہے وہ نہیں ملیں گی سنی اتحاد کونسل کو، اور نون لیگ کو بھی سرپرائز ملے گا. سو از اٹ ڈو وی گو آن ٹو سے کہ وہ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ جو نشستیں آلریڈی پہلے بانٹ دی گئی تھیں اب ان پہ اسٹے ہے، وہ والی نشستیں بھی واپس ہو جائیں گی اور یہ نشستیں کسی کو نہیں ملیں گی؟ اگر تو کوئی اس طرح کی چیز بھی آن دا کارڈز ہے تو اس کا پھر کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا قومی اسمبلی بھی ادھوری رہے گی؟ کیا سینٹ جو ہے اس میں جس میں آلریڈی کے پی کے کی نمائندگی نہیں ہے ابھی بھی، اور پھر بھی چیئرمین سینٹ بھی الیکٹ ہو گئے ہیں، سارا ہاؤس جو بزنس کا ہے وہ چل رہا ہے، پھر وہ کس طرح کنٹینیو کرے گا؟ سو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس ایشو کو کہیں سمیٹنا پڑے گا، سپریم کورٹ کو ہی سمیٹنا پڑے گا، کیونکہ بکھرنے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کہیں پر بھی ابھی مجھے جو ریمارکس بھی ہیں وہ کہیں پر بھی کسی پوائنٹ پر یونیفائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ ہمیں اینی ٹائم سون کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ مل سکتا ہے اس کورٹ سے، لیٹ الون کوئی یونانیمس یا کوئی میجورٹی پر بیسڈ ڈیسیجن جو ہے وہ مل سکتا ہے. بٹ اینی وے میں نے معیشت کے حوالے سے جو بات کی ہے تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ایک تو مفتاح اسماعیل صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے باضابطہ طور پر پارٹی لانچ کرنے کا 6 جولائی کو اعلان کیا ہے، اور انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس کے اندر بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے حکومت کا جو بجٹ ہے اس کو، اور کہا ہے کہ ایک عوام دشمن بجٹ پاکستان کی تاریخ میں ایسا عوام دشمن بجٹ جو ہے وہ نہیں آیا ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی بڑی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ جتنی اس وقت عوام کی شکایات ہیں معاشی طور پر، حکومت کے اندر وہ دم خمی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ازالہ کر سکے ان شکایات کا. مولانا نے تو یہاں تک کہا ہے جی کہ مزید نئے الیکشنز کی ضرورت ہے، جس کی حمایت شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کے اندر کی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں اس مطالبے کی
کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ حکومت جو ہے اس کی پالیسیز کی اس کا اس وقت جو منطق ہے یا اس کا پلان آف ایکشن ہے وہ کیا ہے, ہمیں کوئی سمجھا دے, ہم سمجھنا چاہتے ہیں, ہم سمجھنے سے قاصر ہیں, نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے. تو نئے انتخابات کی آوازیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. مین وائل حکومت کے دو اتحادی آپس میں بھڑ بھی گئے ہیں, لڑ پھڑے ہیں. QM پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ پھر سے ایک مرتبہ QM کے جو گورنر ہیں اس وقت سندھ میں, ان کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے. تو وہ بھی اب ایک ایشو ہے حکومت کے لیے. وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. لیکن اس پورے ایشو کے اندر جہاں پر مسلسل تنقید ہو رہی ہے, محمد اورنگزیب صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے وہ ہیٹ یا وہ ریئیکشن جو کہ ٹیکسز کی وجہ سے آ رہا ہے, اور ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ ہم نے بہت زیادہ ہیویلی ٹیکس کیا ہے, اور ہماری جو پالیسیز ہیں آلدو obviously being in the government وہ یہی کہیں گے کہ یہ عارضی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عارضی ہے, انہوں نے کہا کہ IMF آن بورڈ آ جائے گا, اینڈ دین ہی آلسو وینٹ آن ٹو سے کہ IMF کا یہ آخری پروگرام جو ہے وہ ہوگا, ہمیں پھر نہیں جانا پڑے گا, جس کا میرا خیال ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور اینی ٹائم سون ایک IMF پروگرام کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ ہم سیل تھرو کر سکتے ہیں اس کرائسس کے اندر سے. بٹ دیٹس واٹ ہی سیڈ. اس پوری سچویشن کے اندر عطا طاہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا اور باقی لوگ جو تنقید کر رہے ہیں وہ تنقید ضرور کریں, لیکن ان کو کچھ وقت نکال کے ہماری جو اچھی معاشی پالیسیز ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. کون سی اچھی معاشی پالیسیز ہیں یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. عام جو استعمال کی چیزیں ہیں, دودھ کا ڈبہ, بیسک ادویات, بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ کچھ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اسینشیل آئٹمس میں کنسیڈر ہوتی ہیں, سب قیمتوں میں ہوشربا قسم کے اضافے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. سیلریڈ کلاس کی اگر ہم جو اس وقت ایک سچویشن ہے, اگر ہم اس کی پوری کیلکولیشن ود دا ایکسیسو وہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کو شامل کر کے اگر پوری کیلکولیشن کریں تو اگر اف یو ارننگ 100 روپیز 100 روپیہ کما رہے ہیں تو اس میں سے آپ 25 گھر لے کے جا رہے ہیں. پھر اس 25 کے اندر سے آپ نے GST بھی دینا ہے. جب آپ نے کوئی چیز جا کے خریدنی ہے تو وہاں پہ بھی بات جو ہے وہ رکتی نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں اچھی معاشی پالیسی کیا ہے؟ پھر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے جی کہ اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جب تک ہمارے اخراجات جو ہیں وہ ہماری انکم سے کم نہیں ہوں گے, ریونیو بڑھ نہیں جائے گا, تب تک ریلیف نہیں ہو سکتا. تو اخراجات کم کرنے میں جو حصہ خود پالیٹیشینز اور پارلیمنٹیرینس نے ڈالا ہے اس کے اوپر بھی کوئی بات کرتے تھے. وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی دہائیاں دے رہی تھی کہ عوام دشمن بجٹ ہے, اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن کی طرف سے جو آئی ہیں تجاویز آئی ہیں اور منظور بھی ہوئی ہیں, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی شرمندگی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے اگر 20 ٹکٹ ملتے تھے ٹریول کرنے کے لیے تو اب 30 ملیں گے. اس کے اندر کچھ بزنس کلاس ٹکٹس بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن اگر میں ایک عام شہری کی حیثیت سے یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے بھی جانا چاہتی ہوں تو اگر جو ٹکٹ مجھے اگر پہلے 10,000 کا مثال کے طور پر پڑتا تھا تو اب 12,000 کے اضافے سے 22 کا پڑے گا. سو وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ انکریز کر دیا ہے کسی بھی قسم کے ایئر ٹریول کے اوپر. اور ایئر ٹریول اکانومی کلاس پہ جب آپ ٹکٹ لگاتے ہیں تو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بہت بڑا مزدور طبقہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ امپلائڈ ہے, وہاں پہ کام کرتے ہیں اور وہ فریکوینٹلی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آتے جاتے بھی ہیں. تو اس کا بوجھ بھی آپ نے ایک مزدور طبقے پہ, ایک لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس کی فائنینشیل کلاس کے جو لوگ ہیں آپ نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے. خود جو ہے وہ آپ نے اپنے ٹکٹس کی اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے. پہلے جب یہ ٹکٹس استعمال نہیں ہوتے تھے تو ایکسپائر ہو جاتی تھی وہ جو اماؤنٹ اس کے لیے رکھی جاتی تھی, اب ایکسپائر بھی نہیں ہوگی, اب وہ ایڈ آن ہو جائے گی اور وہ آگے کیری فارورڈ کر لی جائے گی کہ آپ اس کو فیوچر میں یوز کر سکتے ہیں. پیٹرول کی جو ہے وہ اگر پہلے 10 روپے فی جو ہے وہ کلومیٹر مل رہا تھا تو اب 25 روپے ملے گا. اس کی بھی ظاہر ہمارے پارلیمنٹیرینس کو بہت شدید بہت اشد ضرورت ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس کے جو اخراجات ہیں اس میں 62% کا اضافہ کر دیا گیا ہے, جس کے اندر الاؤنسز اور وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں سو آن سو فورتھ جو بھی کچھ ان کی مینٹیننس اور چیزوں کے اخراجات ہوتے ہیں. کوئی ایک چیز ایسی جہاں پہ ہمیں لگا ہو کہ آپ لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا, اور پھر جواب میں آ کے طارق صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا سوال کیا ہے, آپ کو مسئلہ کیا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ اس طرح کی کوئی مراعات یا تنخواہیں نہیں لے رہے ہیں. تو کابینہ کیا وہ ہے ریپرزینٹیو ہے جتنے رکن سینٹ میں اور ہم یہ اسمبلی کے اندر ہیں جو تقریباً 500-600 سے زائد لوگ بنتے ہیں, تو اگر کوئی ہینڈ فل پیپل جو کہ آپ کی کیبنٹ میں وہ نہیں بھی لے رہے تو یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے, اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے عوام کے ساتھ کر دیا ہے اس کو فردر ایکسپلین کر کے اس کی فردر جسٹیفیکیشن دے کے اپنے لیے صورتحال کو مزید امبیرسنگ گورنمنٹ کو نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ آلریڈی بڑی امبیرسمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ عارضی ہے, سب کو پتہ ہے کہ کتنا عارضی ہے اور کتنا عارضی نہیں ہے. بٹ اینی وے جو میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا بات اس کے اوپر بھی کریں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں. عمر ایوب صاحب کی گاڑی کے اوپر میں نے جو پچھلے ویڈیو میں بات بھی کی تھی کہ جس طریقے سے کارکنان نے ناراضگی کا اظہار کیا, اب اس کا پورا مدعا جو ہے وہ شوکت ان پہ ڈال دیا گیا ہے, شیر افضل ملوت صاحب پہ ڈال دیا گیا کہ جو ان کے اکسائے ہوئے لوگ تھے اور بھیجے گئے ہیں.
शौकत यूसुफ साहब कहते हैं जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी की उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। शरियार आफरीदी के कंसर्न्स हम सबके सामने हैं, शादाना गुलजार के कंसर्न्स हम सबके सामने हैं। तो पार्टी के अंदर धड़ेबंदी तो कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर हम देख रहे हैं कि एग्जिस्ट करती है। अच्छा, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने भी गिला किया है। वो कहते हैं जी एक तरफ आप कहते हैं कि इल्हाक करें, दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आप चले गए हैं, उनके जो सरबराह हैं वो कहते हैं JUI के साथ कोई इल्हाक नहीं हो सकता। तो अपनी पहले तो कोई पॉलिसी क्लियर करें, आप लोग बिखरे हुए हैं, कोई टीम का ऐलान करें मुज़ाकराती, जिसका ऐलान कर दिया गया है। सो अब लेट्स सी कि ये मामला कहाँ जाते हैं। बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि जो रिजर्व सीट्स वाला केस चल रहा है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि इन प्रिंसिपल वो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI की हैं, उनमें जमीयत उलमा इस्लाम के जो वकील हैं उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन के वकील का जितना भी आर्गूमेंट है और जो उनका मुद्दा है उसकी मुकम्मल तौर पर हिमायत की है कोर्ट के अंदर। सो सादा ज़बान में अगर कहूँ तो जो नशिस्तें जानी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI के मुताबिक, JUI ने भी उसको अपोज किया कि वो नहीं जानी चाहिए और बाकी जमातों की तरफ JUI में भी बढ़ जानी चाहिए। तो जहाँ इतने बड़े बड़े प्रिंसिपल्स के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो, फिर जिस धांधली का हवाला मौलाना देते हैं उसके अंदर मेजर चंक जो है वो KPK का है, तो किस तरह कोई प्रोटेस्ट का कोई अलायंस होगा, ये एक सवाल है जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहूँ यहाँ पर कि अपोजिशन से इस वक्त तमाम उतनी ही खफा हैं जितनी हुकूमत से खफा है, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन अपोजिशन भी हमारे हाथ में कम से कम कहीं निकलती हुई नज़र नहीं आती। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस कंटेंट को शेयर कीजिए।